السلام علیکم. ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی کے ساتھ میں ہوں خالد اقبال. آج کا ہمارا موضوع ہے جی، آپ جانتے ہیں جیسا کہ دنیا میں دو سپر پاور تھی، امریکہ اور رشیا. یہ دو بلاک بن گئے تھے، ان میں تقسیم ہو گئی تھی. کچھ ممالک رشیا کے ساتھ تھے، کچھ امریکہ کے ساتھ تھے. وقت نے پلٹا کھایا تو رشیا ٹوٹ گیا، رشیا ایک طرف ہو گیا. اب رشیا ایک طرف ہے تو امریکہ اور چائنا، دو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے چائنا. لیکن ان امریکہ اور چائنا کے درمیان مقابلے کی فضا جاری ہے. اب سوال یہ بنتا ہے جو ہم پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے کہ بھی اس دوڑ میں دو ممالک امریکہ اور چائنا جو ہے، تو ان میں سے کون سا ملک جو ہے وہ آگے جائے گا، ترقی کرے گا، زیادہ اجارہ داری قائم کرے گا اور اس دوڑ میں جیتے گا؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ماضی میں فرمایا کہ سوویت یونین تھا اور امریکہ کے درمیان کمپٹیشن تھا، ان کے بلاکس تھے، کولڈ وار تھی، اور شروع میں تو جو سوشلسٹ بلاک ہیں انہوں نے بہت ترقی کی. لیکن چونکہ وہاں ساری چیزیں قومیائی ہوئی تھیں، ساری ریسورسز، تو پھر وہاں بیوروکریسی بن گئی جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس حکومت سے دور ہوتے چلے گئے، اس کی پیداوار کم ہوتی چلی گئی، اور الٹیمیٹلی ناراض ہو گئے ممالک بھی جو ان کے گروپ میں تھے، ان کے اندر اپنے عوام بھی ناراض ہو گئے. پھر وہ جنگوں میں پھنس گیا سوویت یونین، تو نتیجتاً وہ ایک دن ان کا کولیپس ہو گیا. اب مسئلہ یعنی تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپٹیشن ان ممالک کے درمیان زیادہ دیر تک چلتا ہے اگر ان کی اکانومی کی صحت اچھی ہو. اب اس وقت اگر ہم ماضی میں زیادہ نہیں جاتے، ہم لمبا پروگرام نہیں کر سکتے. میں دوستوں سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو بین الاقوامی موضوعات کے پروگرام ہیں ان کو بھی آپ توجہ سے سنا کریں. اگر دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھیں گے تو لوکل سیاست بھی، اب چیزیں لوکل نہیں ہیں، گلوبل ولیج ہے. اسی لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. اب امریکہ اور چائنا کا دونوں کا سائز ایک برابر ہے، صرف 50,000 لگ بھگ کلومیٹر کا اپنا سکوائر کلومیٹر کا فرق ہے، باقی یعنی ایک ہی سائز ہو گیا. اب امریکہ کی جو آبادی ہے وہ 32.5 کروڑ ہے. چائنا کی آبادی 1.32 ارب سے سمجھیں یا اس سے بھی زیادہ ہے. بہت زیادہ. یہ دوسری چیز ہم نے کمپیئر کر لی. اس وقت جو ہے وہ اکانومی امریکہ کی اگر ہے $23 ٹریلین تو چائنا کی ہے 18 سے کچھ اوپر ٹریلین کی اکانومی ہے. تو قریب آ گئے. اب یہ جو چائنا نے ترقی کی ہے، یہ میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکی بلاک یہ ان کے ساتھی تھے جب تک وہ سوویت یونین کے اتحاد میں رہے 1974-75 تک. چائنیز اس وقت تک تو ان کی اقتصادی حالت بہت خراب تھی، انڈیا کی بھی چائنا کی بھی. ان میں سے پاکستان بہتر تھا پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے. پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چائنا سوشلسٹ بلاک کو چھوڑ کے کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ چلا گیا. جب 1976 میں ڈینگ سیاؤ پینگ صاحب بنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل، تو انہوں نے یہ تجربہ شروع کیا کہ گورنمنٹ کے بھی ادارے ہوں گے اور کچھ کام ہم پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں گے، زراعت میں بھی ذاتی ملکیت دے دیں گے اور کمپنیاں بنانے کی اجازت دیں گے اور کمپٹیشن ہوگا. اس سے چائنا نے بہت رائز کی اور لوگوں کو انہوں نے بے بہا پڑھایا، امریکہ سے، یورپ سے، سارے جو ملک اس وقت ترقی کے اوپر تھے. نتیجتاً آج ان کی اکانومی امریکہ کے برابر آ گئی. اب جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہمارے ایشینز ہیں، جیسے کشور محبوبانی صاحب ہمارے سندھ سے ہیں لیکن ان کا خاندان سیٹل ہے سنگاپور میں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی دیکھیں امریکہ کی آبادی ہے 32 کروڑ، ان کی ہے 1.32 کروڑ. تو اگر یہ امریکہ کے مقابلے میں 1/3 کام بھی کریں تب بھی یہ اکانومی امریکہ کے برابر ہو جائے گی. اور اگر یہ اس کے ہاف کام کریں گے قابلیت کے ساتھ تو ان سے بڑی اکانومی بن جائے گی. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ اکانومی ان کی بہت جلد امریکہ سے بڑی ہو جائے گی، اور اگر چائنا اپنے اتحادی اچھے بنا لیتا ہے تو یہ امریکہ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چین کی جو اکانومی ہے وہ قدرتی وسائل کے اوپر بیس نہیں کرتی، یعنی زراعت کے اوپر یا زمین سے تیل نکال کے یا منرل، جیسے رشیا کی اکانومی یا سعودی عرب کی، ویسی نہیں ہے۔ یہ علم بیس پہ ہے، نالج بیسڈ ہے، وہ چیزیں نئی چیزیں بناتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں اس وقت ہائی ٹیک کی جو کمپنیاں ہیں، جس امریکہ کی ہیں یا چائنا کی، تو نتیجتاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے چائنا امریکہ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا۔ لیکن ایک پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو جیت کیوں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سارا یورپ اس کے ساتھ تھا اور یورپ بھی بہت ترقی کر رہا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو سوشلسٹ بلاک تھا اس میں دو بڑے ملک تھے، یا رشیا یعنی یو ایس ایس آر یا چائنا۔ چائنا کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، نتیجے کے طور پہ رشیا کی طاقت اکیلا رہے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایشیا ہے نا، ایشیا کی پاور ہے نا، اب ایشیا میں 3-4 بڑے ملک ہیں۔ سب سے بڑا ملک چائنا ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا ملک انڈیا ہے، پھر آپ نے ملیشیا انڈونیشیا ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور یا ادھر پھر آپ جائیں ایران ہے، عرب ممالک ہیں۔ اب ان میں یہ ہے کہ چائنا کا اتحادی کون ہے؟ چائنا کا اتحادی پاکستان ہے، چائنا کا اتحادی نارتھ کوریا ہے، جنوبی کوریا ہے، چائنا کا اتحادی ایران ہے اور رشیا ہے۔ جبکہ امریکہ کے اتحادی ہیں ہمارے ایشیا میں بھی آپ دیکھیں، اگر جو سیکیورٹی زون ہے ہمارا، اس میں آسٹریلیا بھی ایشیا کے ساتھ ہے، تو ادھر ہی اس کو گنتے ہیں۔ آسٹریلیا بھی ان کے ساتھ ہے امریکیوں کے، جاپان بھی ان کے ساتھ ہے، انڈیا بھی ان کے قریب زیادہ ہے، باقی جو انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے ملک عرب ممالک جن کے پاس تیل اور گیس بہت ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، یورپ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز امریکہ کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی اب امپورٹنٹ کنٹری کون ہوں گے؟ جو امریکہ کے ایکسپرٹس ہیں اپنا پولیٹیکل سائنس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی 2 چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں، 2 ممالک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون جیتے گا۔ جس کے ساتھ وہ دونوں ہوں گے اس کا چانس جیتنے کا زیادہ ہے، اور وہ 2 ملک ہیں رشیا اور انڈیا۔ اب وہ بہت جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے امریکن گورنمنٹ کو کہتے ہیں آپ کو رشیا سے لڑائی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہم بھی وائٹ ہیں، وہ بھی وائٹ ہیں، ہم بھی کرسچنز ہیں، وہ بھی کرسچنز ہیں، ان کا بھی بڑا حصہ یورپ ہے، یورپ پہلے ہمارے ساتھ ہے، تو یوکرین والی جنگ جو ہے یہ ہمیں نقصان دے گی، وہ یہ کہتے ہیں۔ رشیا کو ساتھ ملا ہے، رشیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ان کی اکانومی اب $2 ٹریلین کی اکانومی ہے، ملک وہ بہت بڑا ہے، آبادی اس کی ساری 13.5 کروڑ ہے، وہ اب گریٹ پاور نہیں ہے، وہ مڈ پاور ہے۔ اس کو ساتھ ملا ہے، انڈیا کو ساتھ ملا ہے۔ یعنی کی کنٹریز کون ہیں؟ انڈیا ہے اور رشیا ہے، یہ 2 ممالک جن کے ساتھ ہوں گے چائنا میں اور امریکہ کے درمیان، اس کے چانس زیادہ بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو آپ کو اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو آپ کے پاس بڑی مارکیٹ ہونی چاہیے، دونوں یہ بڑی مارکیٹیں یہی 2 ہیں، چائنا ہے یا انڈیا ہے، یہ بڑی ترین مارکیٹ ہے۔ قدرتی وسائل سب سے زیادہ دنیا میں رشیا کے پاس ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کون رول ادا کریں گے۔ اسی لیے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یورپ ہمارے ساتھ ہو، انڈیا ہمارے ساتھ ہو، اگر چلو رشیا ہمارے ساتھ ابھی آتا نہیں تو رشیا کو سزا دو، اتنا تنگ کرو کہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے ساتھ مجبور ہو جائے۔ لیکن جتنا وہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اتنا چائنا کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایکسپرٹس ان کے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ رشیا ایک بہت قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، وہ وائٹ لوگوں کا ملک ہے، اسے ساتھ ملانا چاہیے۔
تو سارا دار و مدار انڈیا کے اوپر کیوں ہے؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں یورپ کی. ایشیا جو ہے، ایشیا کا یہ پورشن ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ویسٹ ایشیا کو یعنی عرب ممالک کو، تو ایران وغیرہ بھول جاتے ہیں. چائنا کے قریب جو ممالک ہیں. اب یورپ میں کیا تھا، یورپ پہ امریکہ کیسے حاوی ہوا؟ ورنہ پہلے تو یورپ ہی تھے نا، برطانیہ تھا، فرانس بڑے تھے، جرمنی بڑا ملک تھا، امپورٹنٹ ملک تھے، یہ نا یہ تین. امریکہ کیسے بھاری پڑا؟ ان کی باہمی لڑائی کی وجہ سے بھاری. ان کی باہمی لڑائی تھی، وہ متحد نہیں تھے، امریکہ نے ان کو آپس میں مزید لڑا کے ان کو قبضہ کر لیا ہے ایک طرح سے. اب بھی ایشیا کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بہت سارے ممالک ہیں. امریکہ جہاں ہے، ویسٹرن ہیمیسفیئر ہم اس کو کہتے ہیں، وہاں صرف 3 ملک ہیں پورے کنٹیننٹ کے، امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، اور تینوں امریکہ کے ساتھ ہیں. وہ ہیجمان کہتے ہیں، بن جائے، بڑی طاقت بن جاتا ہے جب آپ کے اپنے خطے میں آپ کا کوئی بڑا مخالف نہ ہو. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے بالکل بارڈر کے ساتھ انڈیا ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور چائنا کی آبادی کے برابر آبادی ہے، بڑے لائق فائق لوگ ہیں. اس کے باوجود کہ انڈیا ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان، لیکن پھر بھی اس علاقے میں اگر چائنا نے کامیاب ہونا ہے تو ہر قیمت پہ انڈیا کو ساتھ ملا ہے، اور اگر امریکہ نے کامیاب ہونا ہے تو انڈیا کو ساتھ ملا ہے. تو انڈیا از ویری ویری امپورٹنٹ اس کمپٹیشن میں. جس کے ساتھ انڈیا ہوگا وہ ریس میں آگے نکلے گا. انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، ہم 4 بڑے ملک ہیں دنیا میں، امریکہ، رشیا، چائنا اور انڈیا. ہم دنیا کو ملٹائی پولر ورلڈ سمجھ لیتے ہیں، 4 پول والی دنیا ہے. ہمیں چاروں کو ایک ایسا نظام بنانا چاہیے، ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم چاروں کا خیال ہم رکھیں، اور یونائٹڈ نیشن کو اس طرح ریفارم کریں کہ وہاں ہمارے پاس فیصلہ سازی کی ہمارے پاس ہو. کیونکہ فرانس اور برطانیہ کی تو کوئی اہمیت نہیں، وہ کس لیے ویٹو پاور ہے. تو ہم 4 کو ہونا چاہیے، ہم مل کے فیصلے کریں اور ایک دوسرے کے مفادات. یہ انڈیا کا ہے موقف. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو کمپٹیشن بہت زبردست ہے، اور یہ سالہ سال لگیں گے اس کو نئی شکل اختیار کرنے میں. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی آپ کا اپنا چینل ہے، اسے دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.